سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان منصفانہ حق خود ارادیت کے لیے کشمیری عوام کی جدوجہد کی حمایت جاری رکھے گا۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے مزید 64 افراد جاں بحق اور 1910 افراد میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ پنجاب کی حکومت نے انتہائی مستحق خاندانوں میں اب تک 52 لاکھ صحت بیمہ کارڈز تقسیم کیے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت کشمیری سیاستدانوں کو اس کی پالیسیوں پر عمل نہ کرنے کی پاداش میں سزا دے رہی ہے۔ یورپی پارلیمنٹ نے پاکستان کو طویل عرصے سے نشانہ بنانے والے جعلی ذرائع ابلاغ کے اداروں اور لابیوں کے پیچھے بھارت کی ریاستی دہشت گردی پر سوالات اٹھائے ہیں۔ افغانستان کے صوبے لغمان میں آج سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں 6 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان کشمیری عوام کی ان کی حق خود ارادیت کے حصول کی جدوجہد کی حمایت جاری رکھے گا۔ آج اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا مرتکب ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے چینی ہم منصب سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا تھا اور دونوں وزرائے خارجہ نے دونوں ملکوں کے مابین تعلقات کو مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ کیا تھا۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے مزید 64 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ مزید 1910 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 40,821 افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 4,94,578 افراد اس بیماری سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے عالمی معیشت کی جلد بحالی کے لیے اور ہلاکت خیز وبا کے خاتمے کے لیے کرونا وائرس ویکسین کی مساوی رسائی اور تقسیم یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ جنیوا سے تعلق رکھنے والے ترقی کے لیے مالی معاونت کے بارے میں بین الحکومتی ماہرین کے ایک گروپ سے آن لائن خطاب میں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے ویکسین کی تقسیم کے لیے درکار $20 ارب مالی معاونت کی جلد از جلد فراہمی کے ذریعے کرونا ویکسین کی سہولت کی مکمل حمایت کی ضرورت پر زور دیا۔ ایمبیسڈر منیر اکرم نے وزیر اعظم پاکستان کی 5 نکاتی تجویز پر عمل درآمد پر بھی زور دیا، جس میں ترقی پذیر ممالک کو کرونا ویکسین کی مساوی فراہمی اور انتہائی متاثرہ ممالک کے لیے وبا کے خاتمے تک قرضوں کی واپسی کو معطل کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریز نے کرونا وائرس کی ویکسین کی منصفانہ رسائی کا اعادہ کیا ہے۔ اعلیٰ سطح کے ویبنار میں پہلے سے ریکارڈ کیے گئے ویڈیو پیغام میں اقوام متحدہ کے سربراہ نے ویکسین کی ارزاں نرخوں پر رسائی یقینی بنانے پر زور دیا۔ گوتریز نے کہا کہ ویکسین کی مساوی تقسیم کا عالمی معیشت کی بحالی اور پائیدار ترقی کا تیز ترین ذریعہ ہے۔ صدر مملکت عارف علوی نے پاکستان اور اردن کے درمیان دفاعی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی کوششوں کے اعتراف میں اردن کی مسلح افواج کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف میجر جنرل یوسف احمد الحنیتی کو ہلال امتیاز ملٹری عطا کیا ہے۔ اعزاز عطا کرنے کی تقریب ایوان صدر اسلام آباد میں منعقد ہوئی۔ رکن قومی اسمبلی عامر محمود کیانی نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی اور ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دستاویزی ڈرامہ پانی کے پنکھ کی تقریب اجرا آج اسلام آباد میں منعقد ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان اس موقع پر مہمان خصوصی ہوں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پنجاب کی حکومت انتہائی مستحق خاندانوں میں اب تک 52 لاکھ صحت بیمہ کارڈز تقسیم کر چکی ہے۔ یہ بات صوبائی وزیر صحت یاسمین راشد نے آج راولپنڈی میں صحافیوں سے گفتگو میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کارڈز نیورو سرجری، امراض قلب کے علاج اور ڈائلسس سمیت ہسپتال کے اندر فراہم کی جانے والی سہولیات کے لیے ہیں۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ اس بیمہ اسکیم کو صوبے بھر میں توسیع دینا ہمارے منصوبے کا حصہ ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پنجاب میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں میں کمی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا ویکسین پہلے مرحلے میں طبی عملے کو فراہم کی جائے گی۔ چین میں پاکستان کے سفیر معین الحق نے کہا ہے کہ پاکستان میں گزشتہ چند برسوں سے ای کامرس کے شعبوں میں تیز ترین ترقی ہو رہی ہے۔
چائنا اکنامک نیٹ کو ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ہم اپنے غربت کے خاتمے کے پروگرام احساس کے حصے کے طور پر ملک میں ای کامرس کے مخصوص مراکز قائم کرنے کے لیے بعض چینی کمپنیوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ معین الحق نے کہا کہ ہمیں اس بات کا شدت کے ساتھ احساس ہے کہ چین میں غربت کے خاتمے میں جدت نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اوٹوا میں پاکستانی ہائی کمیشن نے مونٹریال، ٹورنٹو اور وینکوور میں پاکستان کے کونسل جنرلز کے ہمراہ کینیڈا میں مقیم پاکستانی برادری کے ارکان کے ساتھ ای کچہری کا انعقاد کیا۔ کینیڈا میں پاکستان کے ہائی کمشنر رضا بشیر تارڑ نے افتتاحی اور اختتامی کلمات کہے، جبکہ ٹورنٹو میں پاکستان کے کونسل جنرل عبدالحمید نے ای کچہری کی کارروائی کو آگے بڑھایا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت کشمیری سیاستدانوں کو اس کی پالیسیوں پر نہ چلنے پر ظلم و تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے۔ اپنی متعدد ٹویٹس میں محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ دوسری طرف جموں و کشمیر کے عوام بھی انہیں پسند کرتے ہیں اور ان پر اعتماد کرتے ہیں، جبکہ بھارتی حکومت اپنی پالیسیوں پر نہ چلنے کی پاداش میں انہیں سزا دے رہی ہے۔ یورپی پارلیمنٹ نے طویل عرصے سے پاکستان کو نشانہ بنانے والے ذرائع ابلاغ کے جاری اداروں اور لابیوں کے پیچھے بھارت کی ریاستی دہشت گردی پر سوالات اٹھائے ہیں۔ برسلز میں غیر ملکی مداخلت کے بارے میں یورپی پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی نے رکن یورپی پارلیمنٹ رافیل گلوکسمن کی زیر صدارت اجلاس میں جغرافیائی سیاسی تناظر میں غیر ملکی مداخلت کا معاملہ اٹھایا۔ اجلاس میں بھارت کی حامی شخصیات کی جانب سے یورپ میں سیاسی جماعتوں کی مالی معاونت، ریاستی سرپرستی اور مخصوص مقاصد کے حصول کے لیے غیر شفاف انداز میں یورپی تنظیموں کی ساکھ کو استعمال کرنے کی کوششوں سے متعلق امور زیر بحث آئے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ یورپی یونین کی ڈس انفو لیب نے گزشتہ برس عالمی اداروں کو نشانہ بناتے ہوئے بھارتی مفادات کے حصول کے لیے ایک بڑی کارروائی کا انکشاف کیا تھا، جس کے تحت یورپی یونین میں قائم ایک تنظیم کے ذریعے پاکستان اور چین کے خلاف منظم انداز میں غلط معلومات پھیلائی جا رہی تھیں۔ ممتاز نعت خواں اور شاعر مظفر وارثی کی آج 10ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ 23 دسمبر 1933 کو بھارت کے شہر میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ ان کی مطبوعات میں شاعری کے مختلف مجموعے اور گئے دنوں کو سراغ کے عنوان سے سوانح عمر بھی شامل ہے۔ انہیں حکومت پاکستان کی جانب سے تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ مظفر وارثی کا 2011 میں آج ہی کے دن لاہور میں انتقال ہوا تھا۔ افغانستان کے مشرقی صوبے لغمان کے ضلع ایلشنگ میں سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ جھڑپوں میں 6 جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں۔ فوج کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ جھڑپیں اس وقت شروع ہوئیں جب طالبان عسکریت پسندوں کے ایک گروپ کے ضلع کے علاقے جیبر میں ایک فوجی رسد کے قافلے پر حملہ کیا۔ کرکٹ۔ کراچی میں 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے پہلے ٹیسٹ کے تیسرے روز جنوبی افریقہ نے اپنی دوسری اننگز میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 88 رنز بنائے تھے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا۔ اس سے پہلے پاکستان نے اپنی پہلی اننگز میں 378 رنز اور جنوبی افریقہ نے 220 رنز بنائے تھے۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے زیادہ تر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں موسم جزوی ابر آلود، جبکہ کشمیر اور بلوچستان میں انتہائی سرد رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت: اسلام آباد 19 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور پشاور 20، کراچی 26، کوئٹہ 13، گلگت اور مری 10 ڈگری سینٹی گریڈ۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں جموں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ سری نگر، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں، لیہ اور بارہمولہ میں انتہائی سرد اور خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 14، لیہ -8، اننت ناگ اور شوپیاں 1 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان منصفانہ حق خود ارادیت کے لیے کشمیری عوام کی جدوجہد کی حمایت جاری رکھے گا۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس سے مزید 64 افراد جاں بحق اور 1910 افراد میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ پنجاب کی حکومت نے انتہائی مستحق خاندانوں میں اب تک 52 لاکھ صحت بیمہ کارڈ تقسیم کیے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت کشمیری سیاستدانوں کو اس کی پالیسیوں پر عمل نہ کرنے کی پاداش میں سزا دے رہی ہے۔ یورپی پارلیمنٹ نے پاکستان کو طویل عرصے سے نشانہ بنانے والے جعلی ذرائع ابلاغ کے اداروں اور لابیوں کے پیچھے بھارت کی ریاستی دہشت گردی پر سوالات اٹھائے ہیں۔ افغانستان کے صوبے لغمان میں آج سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں 6 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.